أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله العظيम। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सूरह कहफ आयत नंबर 71 से आयत नंबर 82 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अभी सबसे पहले आपके सामने तर्जुमा बयान करेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कल हमने आयत नंबर 70 तक तर्जुमा और तफसीर पढ़ लिया था, तो आज आयत नंबर 71 जो है फन्तलक़ा मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी, तो आगे बात चल रही है। फन्तलक़ा फिर वो दोनों चल पड़े। वो दोनों इन तलक़ा तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ील माज़ी मारूफ है, ठीक है। अभी अरबिक ग्रामर जिन्होंने पढ़ी है ये सीगा वहाँ पे नहीं आया, ठीक है। आखिर में अलिफ है, इससे आपने पहचान लिया। फन्तलक़ा
پھر وہ دونوں چل پڑے، فانطلقا پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا جب رکی جی آواز آ رہی ہے؟ یہ نیٹ کا ایشو بنا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، شاید نیٹ کو بھی سردی لگ گئی ہو آج۔ حتی یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینہ تھی کشتی میں، خرقہا خرقہ کا معنی ہوتا ہے پاڑنا، سوراخ ڈالنا، خرقہ اس نے شگاف کر دیا، ہا اس میں، ہا ضمیر سفینہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اس نے شگاف کر دیا اس کشتی میں، اس نے چھید کر دیا اس کشتی میں، قالا اس نے کہا اخرقتہا اخرقتہا کیا خرقتا تو نے شگاف کر دیا، تو نے چھید کر دیا، ہاں اس میں، کیا تو نے چھید کر دیا اس کشتی میں، لتغرقا لی تاکہ تغرقا تو غرق کر دے، اہلہا اس میں بیٹھنے والوں کو، اہلہا ای اہل السفینہ تھے اس کے رہنے والوں کو، لقد بلا شبہ یقیناً جئتا تو آیا ہے شیئن ایک کام کو، امرا بڑے سخت، یعنی آپ نے بہت بڑا اور خوفناک کام کیا ہے۔ یعنی جب وہ دونوں روانہ ہوئے، کشتی میں دونوں سوار ہوئے، بعد خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے ارے کیا آپ نے اس میں سوراخ کیا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں، یہ تو آپ نے بہت بڑا خوفناک کام کیا۔ قالا اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے، الم اقل کیا میں نے کہا نہیں تھا، کیا نہیں میں نے کہا تھا، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز تو استطاعت نہیں رکھے گا، معیہ میرے ساتھ صبر کرنے کی، انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی، لا تؤاخذ آپ مواخذہ نہ کریں، نی میرا آپ میرا مواخذہ نہ کریں، بما اس پر جو نسیت میں بھول گیا، ولا ترہقنی اور تو نہ ڈال مجھے، ولا ترہق اور نہ ڈالنی مجھے، من امری میرے معاملے میں، عسرا کسی تنگی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ فانطلقا تو وہ دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے کو، فقتلہ تو قتلہ اس نے قتل کر دیا اسے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلتا اقتلتا کیا تو نے قتل کر دیا، نفسن ایک جان کو، زکیتن پاک، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، لقد جئتا بلا شبہ یقیناً، جئتا تو آیا ہے شیئن ایک کام کو، نکرا بہت برے، یعنی وہ دونوں آگے پھر روانہ ہوئے، ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے بھی قتل کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی، اس کا بدلہ اس سے لیا جائے، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کیا کیا، بہت ہی برا کام کیا۔ قال اس نے کہا الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، اللہ کا آپ کو، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز استطاعت نہیں رکھے گا، معیہ میرے ساتھ،
صبر کرنے کی، یعنی میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ صبر نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک، ان اگر، سألت میں پوچھوں کا آپ سے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی، فلا تصاحب تو نہ رکھنا، نی مجھے، آپ مجھے نہ رکھیے، قد بلغت یقیناً تو پہنچ چکا ہے، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر قبول کرنے میں غایت کو، یعنی انہوں نے کہا لیجئے کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا جب، اتیا وہ دونوں آئے، اہل قریتن، اہل قریتن ایک بستی والوں کے پاس، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما انہوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، اس بستی والوں سے، استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا، فابو تو انہوں نے انکار کیا، فابو تو انہوں نے انکار کیا، یہاں پہ تو نے انکار کر دیا نہیں ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا، فابو تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یہ کہ یزیفوہما، ضیف یزیف، یزیف یزیفانی، یزیفونا، یزیفو وہ سب مہمان نوازی کریں، ہما ان دونوں کی، یعنی وہ سب مہمان نوازی سے انہوں نے انکار کر دیا، ان سب نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، فوجدا پھر ان دونوں نے پائی، فیہا اس بستی میں، جدارن ایک دیوار، یریدو وہ چاہتی تھی، قریب تھی، ان ينقض کہ وہ گر جائے، فاقام تو اقام اس نے سیدھا کر دیا، ہو اس کو، قال موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے، انہوں نے کہا لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت تو ضرور لے لیتے آپ، علیہ اس پر، اجرا اجر، یعنی اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت آپ مقرر کر دیتے، قال حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا یہ، فراق جدائی ہے، بینی میرے درمیان، و بینک اور تمہارے درمیان، سأنبئک سأنبئک عن قریب میں بتاؤں گا تجھے، بتأویل اس کی حقیقت، اس کی تعویل، ما لم تستطع جو تو نہیں کر سکا، علیہ اس پر صبر، یعنی یہ جو واقعات وغیرہ جو ہوئے ہیں ان کی حقیقت جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینہ تو بہرحال کشتی کا جو معاملہ ہے، فکانت تو وہ تھی، لمساکینہ چند مسکینوں کی، یعملون وہ سب کام کرتے تھے، فی البحر سمندر میں، فاردت تو میں نے ارادہ کیا، ان اعیبہا ان کہ اعیبہ میں عیبدار کروں، ہاں اسے، وکانا اور تھا، وراءہم ان کے آگے، ملکن ایک بادشاہ، یأخذ وہ لے لیتا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، ہر صحیح سالم کشتی کو، غصبہ زبردستی، وَأَمَّا الغلام اور بہرحال غلام جو تھا، بچہ تھا، فَكَانَ تو تھے، ابواہ اس کے ماں باپ، مؤمنین دونوں مؤمن تھے، فَخَشِينَا تو ہم ڈرے، ہم نے ڈر محسوس کیا، ان یرہقہما کہ وہ پھنسا دے گا ان دونوں کو، طغیانا سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں، ٹھیک ہے۔ فَأَرَدْنَا تو ہم نے چاہا، ان یبدلہما کہ یبدلا وہ بدلے میں دے، ہما ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کا رب، خیرن بہتر، منہ اس سے، زکاتن پاکیزگی میں، واقرب اور زیادہ قریب، رحمہ شفقت میں، یعنی ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے
ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی دیوار، فَكَانَ، تو وہ تھی، لِغُلَامَيْنِ، دو لڑکوں کی، یتیمین، اور وہ دونوں لڑکے یتیم تھے، فی المدینہ، شہر میں تھے، وَكَانَ، اور تھا، تحتہ، اس کے نیچے، کنزٌ، ایک خزانہ، لہما، ان دونوں کا، وَكَانَ، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا باپ، صالحہ، نیک، فَأَرَادَ، تو ارادہ کیا، ربک، تیرے رب نے، ان یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچ جائے، اشدہما، اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجا، اور وہ دونوں نکال لے، کنزہما، اپنے خزانے کو، رحمتاً، رحمت میں، ربک، تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ، اور میں نے نہیں کیا اسے، عن امری، اپنی مرضی سے، ذالکا، یہ تعویل و حقیقت ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ یہ ان معاملات کی حقیقت تھی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے وہ دونوں چل پڑے، ٹھیک ہے۔ ان کے چلنے کے بعد یہ مختلف واقعات پیش آئے۔ فانطلقا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو یہ دونوں افراد مراد ہے، لیکن ان کے ساتھ تیسرا آدمی یوشع بن نون بھی تو تھا، لیکن ان کی رفاقت کا قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا۔ اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ تیسرے آدمی بطور خادم آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر تھے، اور خادم جو ہے اپنے آقا کی آقا کے احکام کے تابع ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تعلیم اور تعلم چونکہ انہی دو بزرگوں کے درمیان مقصود تھی، لہذا ان دو کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ امام بغوی اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو کر ان کی ہم سفری کی شرائط طے ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو اپنے قوم کے پاس واپس بھیج دیا۔ اب یہ دونوں بزرگ کتنا عرصہ ایک ساتھ رہے، انہوں نے کتنا لمبا سفر اختیار کیا، اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، جب تک اللہ کو منظور تھا، ان کی رفاقت اور تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ قائم رہا۔ تو وہ چل پڑے، پہلے کچھ خشکی کا سفر کیا ہوگا، پھر آگے دریا آ گیا، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، حتیٰ کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پاڑ دیا، اس میں سوراخ کیا۔ تفصیلات کے مطابق جب وہ دونوں حضرات کنارے پہ پہنچے تو وہاں کشتی تیار تھی، یہ بھی دریا عبور کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کشتی والوں سے کشتی میں سوار کرانے کے لیے کہا، لیکن اہل کشتی متردد ہوئے۔ بعض نے کہا کہ انہیں کشتی میں سوار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ یہ کس کردار کے لوگ ہیں، لیکن بعض دوسروں نے کہا کہ یہ تو نورانی شکلوں والے اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں ضرور سوار کر لینا چاہیے۔ تیئین کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تو انہیں بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کیا۔ پھر آگے روایت میں آتا ہے وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ فِي الْبَحْرِ، ایک چڑیا جو ہے کشتی کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گئی، اس نے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی، تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے اور آپ کے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم سے
اس قدر ہے جتنی اس چڑیا کی چونچ کی تحریک ہو سمندر سے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت تھی، کیونکہ اسی مسئلے میں موسیٰ علیہ السلام پہ ابتلا آئی تھی کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور تیرا علم اتنا معمولی ہے جتنا اس چڑیا نے چونچ ڈبو کے اس سمندر میں کمی کر دی ہے۔ کشتی کو توڑنے کے بارے میں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، خضر علیہ السلام نے کلہاڑا لے کے کشتی کا ایک تختہ اکاڑ دیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے اس سوراخ میں شیشے کا پیوند لگا دیا، جس کی وجہ سے پانی کشتی میں نہیں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کا معجزہ تھا کہ کشتی میں سوراخ ہونے کے باوجود پانی اوپر نہیں چڑھتا تھا۔ کہ جب خطرہ ٹل گیا تو خضر علیہ السلام نے اکاڑا ہوا تختہ دوبارہ اسی جگہ لگا دیا۔ تو جب خضر علیہ السلام نے تختہ اکاڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، بول اٹھے، قال اخرقتها لتغرق اہلها، کیا تو نے کشتی کو پاڑ دیا تاکہ اس میں جو سوار افراد ہے وہ ڈوب جائے؟ ان لوگوں نے ہم پہ بڑی مہربانی کی، سوار کیا ہمیں کشتی پہ، ہم سے کرایہ بھی نہ لیا، لیکن تم نے ان کے احسان کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ دی۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ کڑی کر دی ہے، آپ نے بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ کڑی کر دی ہے۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، اب خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ اگرچہ دونوں حضرات کے درمیان معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے بھول کے یہ سوال کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ معاہدہ یاد دلایا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہنے لگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہ میرے اس بھول پہ مجھ سے مواخذہ نہ کرو اور آپ میرے معاملے میں مجھ پہ دشواری نہ ڈالیں۔ مطلب یہ کہ بھول چوک معاف ہوتی ہے، تو اس دفعہ آپ درگزر سے کام لیں، مجھ پہ سختی نہ کریں۔ تو دونوں ساتھیوں نے کشتی کے ذریعے دریا پار کیا، فانطلقا، پھر وہ دونوں آگے چل پڑے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حدیث شریف میں اس قتل کے بارے میں آتا ہے فَأَخَذَ الْخِضْرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، یہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کا سر پکڑا، گردن سے اکاڑ دیا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ تھا، ایک بنا لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کے صبر نہ کر سکے، فوراً بول اٹھے قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ تو نے ایک بے گناہ جان کو بغیر جان کے بدلے کے قتل کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تو نے تو بڑی نامعقول بات کر دی ہے، معصوم بچے کا قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لفظ غلام کی معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس سے چھوٹا بچہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، نوجوان بھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتول نوجوان تھا، لوگوں کے گھروں میں اور مسافروں پہ ڈاکے ڈالتا تھا، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں نفساً زکیۃً سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا جو ابھی معصوم تھا، کیونکہ جب جوان ہو جائے تو پھر زکیہ یعنی بے گناہ نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتی ہیں اذا ابصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کا سر پہ مروڑ دیا۔ تو کھیل کود کا لفظ بھی بتاتا کہ وہ چھوٹا بچہ تھا۔ تو بہرحال قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام نے پھر یاد دلا دیا کہ بھائی میں نے آپ کو کہا نہیں تھا
کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے دوسری مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ قال، کہنے لگے ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس مرتبہ کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو بے شک اپنی معیت میں نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں، مطلب یہ کہ اب حجت تمام ہو چکی ہے، اگر آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ شرط کی خلاف ورزی میری طرف سے ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ بھول کے سوال کیا تھا، آپ کا دوسرا سوال اقرار تھا کہ اگر آئندہ ایسی غلطی ہو گئی تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیں، اور پھر تیسری مرتبہ کا سوال جواب آگے آ رہا ہے، وہ بالکل جدائی کی نیت سے ہی تھا۔ فانطلقا، وہ دونوں ساتھی آگے بڑھے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے بستی میں پہنچے کہ استطعما اہلہا، اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا، سفر کر کے آ رہے تھے، بھوک سے نڈال تھے، تو گاؤں والوں سے کہا کہ وہ مسافر ہے، انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے۔ اب یہ کون سی بستی تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب انہوں نے کھانا مانگا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو بستی والوں نے ان دونوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، انہوں نے معزز مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، جو کہ ان کی کمینگی پہ دلالت کرتا ہے۔ کمینگی جو ہے یہ کسی نسل یا ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اخلاق سے ظاہر ہوتی ہے۔ کمینے کام کرنے والے لوگ کمینے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی ذات اور نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ تو یہ اس بستی والوں کی عمومی حالت تھی، ورنہ ان میں کوئی اکا دکا اچھا آدمی بھی ہوگا۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس بستی کی عورت نے ان مہمانوں کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تھا، اور ان بزرگوں نے اس عورت کے حق میں دعا بھی کی تھی۔ تو بہرحال اس بستی میں ورود کے بعد فوجدا فیہا جدارا، ان دونوں نے ایک دیوار پالی، یرید ان ينقض فاقامہ، جو گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی بوسیدہ ہو کے ایک طرف جھک گئی تھی اور قریب تھا کہ وہ گر جائے، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ روایت میں آتا ہے خضر علیہ السلام نے دیوار کو گرا کے دوبارہ تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ کرامت کے طور پہ اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بولے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، لیکن آپ نے تو یہ بالکل مفت کر دیا، حالانکہ اس بستی والوں نے آپ کو کھانا بھی نہیں کھلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معاہدے کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی ہو چکی تھی۔ قال، اب خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تیرے درمیان جدائی کی نوبت جو ہے وہ آ چکی ہے، آپ میرے ساتھ رہ کے میری باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی، لہذا آپ اپنا راستہ پکڑ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اگر اب کی دفعہ سوال کروں تو بے شک آپ مجھے کیا کر دیجئے گا، الگ کر دیجئے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اب خضر علیہ السلام نے فرمایا قال هذا فراق بینی و بینک، کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی نوبت ہے، اب ہمارا راستہ جو ہے الگ ہوگا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں عن قریب تمہیں ان چیزوں کی حقیقت سے مطلع کر دوں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے تکوینی امور سے تعلق رکھتی تھی، جن کا علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کی حقیقت سے ناواقف تھے، اس لیے وہ بار بار سوال کرتے رہے۔ تو پہلی بات کی اما السفینہ، تو
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، رہا معاملہ وہ کشتی کا، فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، وہ تو مسکین لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار بنا دوں، یعنی اس کو صحیح سلامت نہ رہنے دوں، کیونکہ وکان وراءہم ملک، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ پکڑ لیتا تھا ہر صحیح کشتی کو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ان مساکین کی کشتی غصب ہونے سے بچ جائے، تو خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کشتی میں نقص پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اسے عیبدار سمجھ کے چھوڑ دے۔ کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے غصب کر لینا چوری، ڈاکہ اور خیانت کی طرح حرام ہے، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے آدمی کا مال چھین لے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، غیر مسلموں کے ساتھ جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ قرآن مجید میں فقیر اور مسکین، یہ اصطلاحات اکثر مقامات پہ استعمال ہوئی ہے، لیکن مفسرین کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ دو قسم کے لوگوں میں سے کون زیادہ محتاج ہے۔ بعض فقیر کو زیادہ محتاج سمجھتے ہیں، بعض مسکین کو۔ مسکین کا اطلاق اس شخص پہ ہوتا ہے جو بالکل تہی دست ہو، سورہ بلد میں موجود ہے، او مسکینا ذا متربہ، یعنی بالکل مٹی میں ملا ہوا، جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو۔ اور فقیر کا لفظ اس آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ذریعہ آمدن موجود ہو، لیکن وہ اس کی جائز ضروریات کے لیے ناکافی ہو۔ بعض اس کے برعکس جو ہے اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو کشتی کو عیبدار بنا دینا اس کی 1000 درستگی سے بہتر تھا، کیونکہ مصلحت اسی میں تھی کہ اگر یہ کشتی صحیح سلامت رہتی تو پکڑی جاتی اور وہ مساکین جو تھے ذریعہ آمدنی سے محروم ہو جاتے، اور جب کشتی پکڑے جانے کی حد سے گزر گئی تو خضر علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے ٹوٹے ہوئے تختے کو پھر درست حالت میں کر دیا۔ آپ صاحب معجزہ اور معمور من اللہ تھے، تو مصلحت خداوندی کے مطابق کشتی کا ٹوٹ جانا اور پھر آپ کے ہاتھوں سے درست ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ کے اس کی جگہ شیشے کا پیون جو ہے وہ لگا دیا تھا، تاکہ کشتی جو ہے بظاہر ٹوٹی ہوئی نظر آئے لیکن اس میں پانی داخل نہ ہو۔ تو بہرحال کشتی کو عیبدار بنانے کی یہ وجہ تھی۔ تو جس طرح خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنا کے اللہ کے حکم سے اس پہ کام کرنے والے مزدوروں کی معیشت کی حفاظت کی، ٹھیک ہے، تو یہ تعویل جو ہے کشتی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا۔ پھر آگے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور رہا معاملہ بچے کا، تو اس کے ماں باپ ایماندار لوگ تھے۔ میں نے خطرہ محسوس کیا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ اس بچے کے ساتھ والدین کو بڑی محبت ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ بڑا ہو کے وہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہ بات خود ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا کہ تبدیل کر دیں ان دونوں یعنی والدین کے لیے اس لڑکے سے بہتر پاکیزگی کے اعتبار سے اور شفقت اور مہربانی میں زیادہ قربت کے اعتبار سے۔ مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بچے کی بجائے اس کے والدین کو دوسرا بہتر بیٹا عطا کرے، اللہ کے حکم سے اس بچے کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تو اس بچے کے قتل کی یہ حکمت بیان کی۔ تو دنیا میں نیک اور بد ہر طرح کے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں،
جو والدین کی نیک مانی کا نامی کا باعث بھی بنتے ہیں اور بعض اپنے والدین کے لیے بدنامی اور تکلیف کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو اس قسم کی ہزاروں مثالیں موجود ہے کہ بچوں کی وجہ سے والدین کو آرام، راحت یا تکلیف اور پریشانی اٹھانا پڑی، تاہم اس بچے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت تھی کہ وہ اس کے والدین کو اس کے شر سے بچانا چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ كَافِرًا، اس بچے کی استعداد اور صلاحیت اس قسم کی تھی کہ وہ بڑا ہو کے کافر ہی ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں بچے کی بہتری اسی میں تھی کہ بچے کو مکلف ہونے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، تاکہ کفر اور سرکشی کی سزا سے بچ جائے، اور ماں باپ کے حق میں بھی یہی بہتر تھا، کیونکہ وہ بچے کے کفر کی وجہ سے خود بھی کفر میں پڑنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ خشینہ کا لفظ جو ہے اس اعتبار سے بحث طلب ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر یہ خضر کا کلام ہے تو ظاہر ہے کہ انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ یہ بچہ جوان ہو کے سرکشی اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا، تو انہوں نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، کیونکہ خشینہ اور اس آیت کا لفظ اردنا جمع کی صیغے ہیں، لہذا ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف معلوم ہوتی ہے۔ ویسے یہاں پر ادب کا تقاضا بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ جہاں کشتی کو عیبناک بنانا مقصود تھا، وہاں خضر علیہ السلام نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اردت واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ میں نے ایسا کیا، اور یہاں پر چونکہ فی الجملہ فساد والی اور فی الجملہ اصلاح والی دونوں باتیں ہیں، اس لیے فَأَرَدْنَا جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ خشینہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اندیشہ کیا کہ بچہ والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کرے گا۔ یہاں پہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ خوف کا اطلاق مخلوق پہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو ڈر خوف سے پاک ہے، چنانچہ مفسرین کرام خشیت کا اطلاق علم پہ کرتے ہیں، کیونکہ علم کا نتیجہ ہی خشیت ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے خشینہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ بچہ جوان ہو کے والدین کو سرکشی میں ڈال دے گا، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو ہٹا کے اس کا بہتر نعم البدل عطا کیا جائے۔ تو کسی شخص کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچے کا قتل موسیٰ علیہ السلام کی بھی حسب حال ہے، ایسا ہی قتل آپ کے ہاتھوں سے بھی ہوا تھا۔ جب ایک قبطی ایک بنی اسرائیل سے جھگڑ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا، جس سے وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ یہ قتل خطا تھا، لیکن فرعون کے مظالم کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے۔ تو اس بچے کے قتل کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ آپ نے بھی تو ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، تو پھر بلا خضر علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے پہ کیسے اعتراض کر دیا؟ سورہ قصص میں آتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا هذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی حرکت ہے، ارادہ تو ایک مظلوم کے ساتھ خیر خواہی کا تھا لیکن قتل ہو گیا۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بھی اس کے والدین اور خود اس کی خیر خواہی کے طور پہ قتل کیا تھا، مگر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کر دیا اور انہیں اپنا قتل یاد نہ آیا۔ تو اس واقعے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور تنبیہ مقصود تھی۔ تیسرا واقعہ جو ہے ایک بستی میں دیوار کی درستگی کے متعلق تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام اس بستی میں پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا۔ وہاں پہ ایک دیوار نظر آئی جو بوسیدہ ہو چکی تھی، گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو سیدھا کیا تو یہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے، فوراً بول اٹھے کہ آپ نے ان بے مروت لوگوں کے ساتھ یہ احسان کیسے کر دیا جنہوں نے آپ کو کھانا بھی مہیا نہیں کیا، تو آپ اس دیوار کو درست کرنے پہ اجرت لے سکتے تھے۔ تو اس پر خضر علیہ السلام نے دیوار کو
درست کرنے کی جو تعویل ہے، حقیقت ہے، وہ بیان کر دی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ کہ بہرحال وہ دیوار شہر میں 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تفسیر یہی ہے کہ سونا چاندی زیر زمین جو ہے دفن تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں کوئی تختی مدفون تھی جس پر نصیحت کی بعض باتیں لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ مالی لحاظ سے نصیحت جو ہے وہ بھی قیمتی چیز تھی، لیکن راجعی بات یہی ہے کہ سونا یا چاندی تھی یا سونے کی تختی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہوتا اور یتیم بچوں کا مال جو ہے گاؤں کے جو دوسرے لوگ تھے وہ ہتھیا لیتے۔ اور دوسری بات یہ بھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ جو تھا وہ بھی نیک تھا، ان بچوں کا باپ جو تھا وہ بھی نیک تھا۔ اس کی نیکی کے صلے میں فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا تیرے رب پروردگار نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں بچے سن بلوغت کو پہنچ جائے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور پھر وہ اپنا خزانہ خود نکال لی۔ اشد کی ایک منزل تو بلوغت ہے، جب آدمی ذرا سیانہ ہو کے شرعی طور پہ مکلف ہو جاتا ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد یتیم کا مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے، چاہے وہ بے سمجھ ہی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تک انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو عقل اور قوت اس عمر میں جا کے حاصل ہوتی ہے۔ سونا چاندی زمین میں پیدائشی طور پہ پایا جائے یا بعد میں دفن کیا گیا ہو، کنز ہی کہلاتا ہے، اور جب وہ برآمد ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ کا خاص حکم لاگو ہوتا ہے، جسے خمس کہا جاتا ہے، یعنی کل مال کے 4 حصے خزانے کے مالک کے ہوں گے اور 5واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ یہ کنز کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، عام سونے چاندی کے حوالے سے نہیں ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کا بندوبست ان کے باپ کی نیکی کے صلہ میں کیا۔ یہی قانون ہمارے لیے بھی نافذ العمل ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہو تو اس کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ بلکہ ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ایک خارجی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی موقع پہ گفت و شنید ہو گئی، امام حسین نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کیوں کی؟ خارجی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ امام حسین نے فرمایا کہ ان یتیموں کے والدین کی نسبت میرے والدین نیکی میں بڑے ہوئے ہیں، کہ تم ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو اور ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس سے جوان نہ بن پڑا، کہنے لگا تم خاندان قریش کے لوگ بڑے جھگڑالو واقع ہوئے۔ تو بہرحال ان یتیم بچوں کے ساتھ خضر علیہ السلام کی خیر خواہی رحمتا من ربک، تیرے پروردگار کی مہربانی تھی۔ وما فعلته عن امری، وما فعلته عن امری، کہ خیر خواہی کا یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، کیونکہ میں اس کے حکم کا پابند ہوں۔ اسی طرح کشتی کو توڑنا، بچے کے قتل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم کار فرما تھا، کیونکہ میں تو مامور من اللہ ہوں۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان امور کی جن پر صبر کرنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ اگرچہ یہ تینوں کام بظاہر خلاف واقع تھے، مگر ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا تھا، اسی کے حکم سے میں نے یہ کام انجام دیے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے علوم میں فرق تھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے جو چاہے دے دے۔ دونوں انبیاء کے محکمے الگ الگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم عطا فرمایا تھا، جبکہ خضر علیہ السلام کے پاس تکوینیات کا محکمہ تھا۔ آپ اسی سلسلے میں اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔
अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि सबक की समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया कि यहाँ पे लम तस्ततिअ लिखा हुआ है, और उससे पहले जो हमने पढ़ा लन तस्ततिअ, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? लन तस्ततिअ, या मौजूद है। तो इसमें फर्क क्या है? ये ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ये फर्क जो है आप समझ ले। लन तस्ततिअ एक है, यहाँ पे या जो है इस वजह से हज़फ हुई है कि लम जो है, लम की वजह से या को हज़फ कर दिया गया। असल में था लम तस्ततीअ, तो आइन को क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। आइन या को गिरा दिया, लम तस्ततीअ हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हुरूफ नासिबा की वजह से या बरकरार है। हुरूफ नासिबा की वजह से क्या है? या जो है वो बरकरार